اس لیے تصدیق کا لفظ پہلے ہے، تصدیقم بالقلب و اقرارم. اب دل تصدیق کرے اللہ کی، توحید کی، اللہ کے رسول کی، اس کی وحی کی، کتابوں کی، آخرت کی، نبیوں کی، قرآن کی، آخرت کی، خیر و شر کی، تقدیر کی، ملائکہ کی، دل تصدیق کرے. اب دل تصدیق کر رہا ہے یا نہیں، کسی کو کیا پتہ؟ کیا کسی کو پتہ چل سکتا ہے؟ دل کی تصدیق تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے. تو اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ جب وہ زبان سے اقرار کرتا ہے. تو زبان سے اقرار کرنا اس کی شہادت ہو جاتی ہے. وہ زبان سے کہتا ہے کہ میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں. یہ جملہ بھی زبان ہی سے کہہ رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کا سارا معاملہ ظاہر تک ہے. اسلام کا سارا معاملہ زبان کے اعلان اور اقرار کے ساتھ ہے. ماننے کا بھی اور دل کی تصدیق کا بھی زبان سے اقرار اور اعلان ہو رہا ہے، دل کی تصدیق کا. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ فلاں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اب اسلام کے دائرے میں ایک شخص داخل ہو گیا کلمہ پڑھ کے، شہادت کے ذریعے. اب اس کے بعد کیا خبر؟ اس کے بعد کہ اس کے دل کا حال کیا ہے اور کیا نہیں. اس لیے اس کو بالیقین آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، سو یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. یہ تو کہہ سکتے ہیں، مگر یہ گواہی نہیں دے سکتے کہ یہ مومن ہو گیا. کیونکہ اللہ رب العزت نے روک دیا ان لوگوں کو جو کلمہ شہادت پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. اب جب کلمہ پڑھتے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تو حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے یا نہیں؟ بولیے. کلمہ جو پڑھا حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں تو صحابی بن گئے نا. زمانہ اقدس میں کلمہ پڑھا آقا علیہ السلام کا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو کیا یہ آپ کا ذہن مانتا ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور حضور علیہ السلام بھی موجود ہیں، اذان بھی ہو گئی، مسجد نبوی ہے، اور نماز نہ پڑھتے ہوں؟ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، اعمال بھی کرتے ہوں گے. تو جو چیزیں ظاہر کرنے کی ہیں وہ کرتے ہوں گے، مگر انہوں نے کلیم کیا کہ ہم مومن ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہ کہو، ابھی اطاعت تمہارے جسموں پر آئی ہے. ابھی اطاعت تمہارے جسموں پر آئی ہے. ابھی اطاعت تمہارا قال بنا ہے، تمہارا حال نہیں بنا. اوبیڈینس اینڈ سبمیشن ابھی تمہارے جسموں پر آئی ہے، تمہارے دل میں نہیں آئی. لہذا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرو، مومن ہونے کا نہ کرو. اب یہ جو فرق قرآن مجید کی آیت کریمہ نے کیا، اس پر ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، متفق علیہ. کیا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور امام بخاری نے بھی اس کو کتاب الایمان میں روایت کیا، تخریج کیا، اور امام مسلم نے بھی کتاب الایمان میں. حدیث یوں ہے کہ یہ نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ عین ممکن ہے ایک شخص مسلم ہو، یعنی مسلمان ہو مگر مومن نہ ہو، یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہو مگر دل اس کے ایمان اس کے دل میں داخل نہ ہوا ہو. یہ جو قرآن مجید کا بیان ہے اس کی شرح کر رہے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرما رہے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسما فقلت یا رسول اللہ اعطِ فلانا فإنہ مؤمن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو مال تقسیم فرما رہے تھے. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کو نہیں دے رہے تھے. ایک شخص بیٹھا تھا، اسے نہیں دے رہے تھے. اب یہ جو حدیث آ رہی ہے
اس کو بڑی توجہ سے سمجھیں، اس موضوع کو ذہن نشین کرنے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ فلاں شخص بیٹھا ہے، اس کو بھی دیں، یہ فلاں شخص بیٹھا ہے اسے بھی دیں، فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ، یہ مومن ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے عرض کیا، آقا علیہ السلام کو متوجہ کیا، درخواست کی یا رسول اللہ، جس کو نہیں دے رہے تھے اور باری باری اس کے دائیں والے کو بھی دے دیا، پھر بائیں والے کو دے دیا، پھر اس کے اگلے کو دے دیا، اس کے پچھلے کو دے دیا، وہ درمیان میں رہ گیا، ہر ایک کو دیتے جا رہے تھے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کو بھی دیں، اس کو نہیں دیا آپ نے، فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ، یہ مومن ہے۔ اب حدیث کے لفظ سنیے، سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ، یہ مومن ہے، تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرمایا او مسلم، سعد کہتے ہیں مجھے مخاطب ہوئے، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ مومن ہے، تو فرمایا مومن ہے یا مسلم ہے، مومن ہے یا مسلمان ہے، او مسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اقولها ثلاثہ، تو تھوڑی دیر کے بعد پھر آقا علیہ السلام کی توجہ ہٹ گئی، آپ پھر تقسیم فرمانے لگ گئے، اس کو پھر نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر عرض کیا میں نے یا رسول اللہ اس کو دیں، چھوڑ دیا، یہ مومن ہے، آپ نے دوبارہ پھر فرمایا او مسلم، مومن ہے یا مسلمان ہے۔ کہتے ہیں تیسری بار میں نے پھر عرض کیا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ، آقا علیہ السلام نے فرمایا او مسلم، مومن ہے یا مسلمان ہے۔ 3 بار آقا علیہ السلام نے یہ بات ریپیٹ فرمائی۔ جب یہ بات ہو گئی تو اس کے بعد آقا علیہ السلام نے تیسری بار یہ ارشاد فرما کے تو مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا ثم قال انی لأؤتی الرجل وغیرہ احب الی منہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک شخص کو دیتا ہوں اور دوسرے کو نہیں دیتا۔ جب میں تقسیم کر رہا ہوتا ہوں مال غنیمت، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کو دیتا ہوں اور دوسرے کو نہیں دیتا، مگر یاد رکھ لیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جس کو نہیں دیتا وہ اس شخص سے مجھے زیادہ محبوب ہے جس کو دے رہا ہوں۔ یہ بات آپ سمجھیں، فرمایا ایک شخص کو بعض اوقات دیتا ہوں حصہ، مال دنیا، مال غنیمت، ایک کو نہیں دیتا، یہی واقعہ پیش آیا نا۔ تو فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو نہیں دیتا احب الی منہ، وہ اس دوسرے شخص سے مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کو دے رہا ہوں مال۔ جب یہ بات ہو گئی، مال کا حصہ بھی اس کو نہیں دے رہے اور فرما رہے ہیں کہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اب آپ سارے لوگ سمجھ لیں اچھی طرح یہ بات، ہمارے رفقا وابستگان، ان کا جینا مرنا سارا دھندا انہی چیزوں پر ہوتا ہے۔ اس کو زیادہ قربت مل گئی، اس کو کم ملی، اس کو زیادہ پوچھ لیا، اس کو کم ملا، اس کو زیادہ حصہ مل گیا، مجھ کو کم ملا، وہ زیادہ کم میں رہ جاتے ہیں، زیادہ اور کم میں رہ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس سوچ کی جڑ کاٹ دی ہے۔ بعض کا جس کو نہیں دیتا وہ اس شخص سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، مجھے محبوب ہوتا ہے جس کو دے رہا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اگر محبوب بھی زیادہ ہے، عزیز بھی زیادہ ہے، تو راز کیا ہے؟ پھر اس کو دیا کیوں نہیں، دے کیوں نہیں رہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مخافتاً ان یکبہ اللہ فی النار، جو میری نگاہ دیکھتی ہے وہ تمہاری نگاہ نہیں دیکھتی، جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تمہاری نگاہ کیا دیکھتی ہے؟ پریزنٹ سچویشن کو، صرف کہ اس کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے، اس کو پیسے ملے، اس کو نہیں دیے، اس کو مال دے دیا، اس کو، تم یہی کچھ ہی دیکھتے ہو، بس اس سے آگے تمہاری نگاہ نہیں دیکھتی۔ میری نگاہ کیا دیکھتی ہے کہ جس کو دوں گا اس کا انجام اس مال کو حاصل کرنے کے بعد کیا ہوگا، اور جس کو نہیں دے رہا اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو بعض اوقات
میری نگاہ یہ دیکھتی ہے کہ اگر میں نے جو مجھے زیادہ محبوب ہے، زیادہ محبوب، اگر میں نے اس کو مال دنیا دے دیا، کہ بالکل بھوکا تو پہلے بھی نہیں ہے نا، کھاتا ہی آیا ہے نا، گھر سے پہنے ہوئے بھی آیا ہے نا، کپڑے تو پہن کے بیٹھا ہے، کھاتا بھی ہے، گھر بھی ہے، اب تو اضافی مال غنیمت کا حصہ ہی دینا ہے نا۔ میری نگاہ دیکھتی ہے اگر میں نے اس کو زیادہ دے دیا اور یہ حصہ اس کو دے دیا تو اس مال کی وجہ سے یہ دین چھوڑ جائے گا، دین میں کمزور ہو جائے گا، مال کی محبت میں پھنس جائے گا، مال کے لالچ میں پھنس جائے گا، حل من مزید، پھر اور مال کی طلب ہوگی، پھر اور حرص ہوگا، پھر اور لالچ ہوگی، حتیٰ کہ یہ مال اگر اس کو دے دیا تو یہ مال اس کو دوزخ میں جا گرائے گا۔